مقصود ہے، یقین کا بننا مقصود ہے، یہ محنت ایک ذریعہ ہے، جس طرح تجارت ایک ذریعہ ہے، مال مقصود ہے، تجارت ایک ذریعہ ہے نا، اور اس سے پیسے کا آنا مقصود ہے کہ نفع اس سے ہوگا. اسی طرح میرے بزرگ دوستو یہ چلت پھرت جو ہے اور یہ کہنا سننا ایک ذریعہ ہے، عمل کی مشق مقصود ہے اور عمل سے کامیابیوں کا یقین مقصود ہے. ہم عمل کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے روزانہ سوچا کرو آج میری نماز، اپنی نماز عالموں کو دکھلاؤ، نہیں بھائی فلاں نے ذرا میرا رکوع دیکھیے، ذرا میرا سجدہ دیکھیے، وہ ٹھیک کر رہا کہ نہیں. ہائے ہائے، پہلے جماعتیں نکلا کرتی تھی، سنتیں سیکھا کرتی تھی، مذاکرے ہوتے تھے. اب کہیں بس انفرادی سیکھو، انفرادی سیکھو. انفرادی مت کو سیکھنا ہوتا تو امت بے دینی پر آتی کیوں؟ سنت المذاکرہ کرتی تھی، ایسی جماعتیں پھرا کرتی تھی کہ چلے 4 مہینے میں جماعت کا ہر فرد مسجد میں نماز پڑھانے کے قابل ہو جاتا تھا. اب چاہے اس مسجد کے امام کو چلے کو لے جاؤ، 4 مہینے کو لے جاؤ کہ اس امام کے ساتھ جماعت نکلی، اس امام نے سب کو امام بنا دیا 4 مہینے میں. اب کیا کریں گی؟ وہ تو امام صاحب تو جا نہیں سکتے کیونکہ مسجد کا امام نماز پڑھانے والا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت سے آدمی بنائے تھے. 69 صحابہ شہید کیے گئے، علماء چنے ہوئے ایک وقت میں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ میں عالم نہیں رہا کوئی، یہ اتنا علم ضائع ہو گیا جتنا 69 کے پاس تھا، کیونکہ آپ نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا، سکھانے والا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو اپنی نمازوں کو بناؤ، سنوار کے پیش کرو اللہ کے سامنے. علماء سے تعلق قوی کرو. جب تک علماء سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا عوام کا، اس وقت تک ان کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی. ہم تو سوچ رہے ہمارا کام الگ، علماء کا کام الگ. ہمارا کام تبلیغ کا ہے، ان کا کام تعلیم کا ہے. اپنی نمازوں کو بناؤ، اپنی نمازوں کی نگرانی کرواؤ نماز جانے والوں سے کہ بھائی دیکھو میرا رکوع ٹھیک ہے. مجھے ایک آدمی سے بڑا ہی تعجب ہوا، اس نے رکوع کیا، میرے سے سامنے کہا کہ میں رکوع دیکھیو. میں کبھی بہت صحیح رکوع ہے تیرا. کہنے لگا کہ میں نے اپنے رکوع کی مشق کی ہے. مجھے کیسے کی ہے؟ کہنے لگا وہ ہوتے ہیں نا، جو معمار ہوتے ہیں نا، یہ جو عمارتیں بناتے ہیں، راج ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں نا، عمارتیں بناتے ہیں مستری، ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جسے رکھ کے دیکھتے ہیں وہ دیوار سیدھی ہے ٹیڑھی ہے. اس میں ایک لیول ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیول ہوتا ہے نا دیکھنے. اس میں ایک تھوڑا سا پانی اور اس میں ایک قطرہ سا ہوتا ہے اندر، پارا کہتے ہیں، لیول کہتے ہیں. لیکن میں نے رکوع کیا اور رکوع کر کے اپنی پیٹھ پہ لکڑی رکھی کہ سر اور کمر اور سرین ایک لیول میں ہو جائیں، اور پھر اس کے اوپر وہ رکھا آلہ اس کا دیکھنے کا. تو وہ مجھ سے کہتا تھا دیکھنے والا کہ ذرا سا اونچا ہو، ذرا سا نیچے ہو. بس جب وہ صحیح آ گیا، لیکن میں کئی دن تک اس سے اپنی رکوع کی مشق کرتا رہا. اب میرا رکوع صحیح ہو گیا. میں نے کہا اللہ اکبر. لوگ اپنے گھر کی دیواریں صحیح کر رہے ہیں، اپنے کمرے کا فرش ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے کہا تو نے خوب کیا کہ اس لیول کو تو نے اللہ کے سامنے اپنے جھکنے کو صحیح بنا لیا. دیکھو سمجھتے ہیں نا کہ رکوع کا مطلب جھکنا اور سجدے کا مطلب ماتھا ٹیکنا. میرے بزرگوں دوستو اپنی نمازوں کو بناؤ، بنا کر پیش کرو، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے نماز کی حقیقت کو مانگو، اور اپنی نماز سے مسائل کو حل کرانے کی مشق کرو. اپنی نماز سے مسائل کو حل کرانے کی مشق کرو. کس طرح؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کر دو. ارے بیٹھ جا،
اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کر دو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں احملوا حوائجکم علی المکتوبہ کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو. یہ کیا مطلب ہے کہ فرض نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم عذاب اختیار نہ کریں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. اپنے صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے یقین سے اعمال کے یقین پر اٹھایا تھا کہ اس نے ایک سبب کی اجازت دی. آپ نے سبب سے نہیں روکا ہے, سبب صاحب نے روکا نہیں ہے, بلکہ آپ نے عمل کو سبب پر مقدم کروایا ہے تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا کہ سب سے پہلے نماز 2 رکعت نماز پڑھیں. اسباب کی اختیار کرنے سے یہ لوگ تھے اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اسباب پر اعمال کو مقدم کر لو, اسباب پر اعمال کو مقدم کر لو تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے. کیونکہ وعدہ تو نماز کے ساتھ ہے, اسباب کے ساتھ تو کوئی وعدہ نہیں ہے, اور قدرت وعدے کے ساتھ ہے, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے. قدرت اسباب کے ساتھ نہیں ہے, قدرت سے تو اسباب بنے ہوئے ہیں, بن کے قدرت کے تابع ہیں. اس لیے یہ تو پورا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ نماز تو چھوڑیں گے نہیں. ہاں دیکھو میرے بزرگوں دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے جاتے نماز کی دعوت دے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے نماز کی دعوت دے کے جا رہے. الصلاۃ الصلاۃ, یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہاں نماز نماز. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. لوگ یہ سمجھے کہ میاں بہت سے کام ہیں خیر کے کرنے کے, تو نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا, یتیم خانہ تو میں نے کھلوائی دیا ہے اور مسجد تو میں نے تعمیر کرائی دی ہے. اب تو امت اس مغالطے میں ہے کہ دنیا پر جان لگے پھر یہ مال دین پر لگے تو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے. جی ہاں, تو میری بخشش سے ہو جائے گی کہ وہ اپنی جان لگائے مال پر اور مال لگائے دین پر, کہ میں نے کما کے مدرسے پہ لگایا, میں نے کما کے مسجد پر لگایا, میں نے یتیم خانے کھلوائے, میں نے یہ کرا دیا, میں نے وہ کرا دیا. جی ہاں, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی اچھا کام ہے, اور نماز پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے تو یہ بھی نہیں کیا, دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. جی ہاں میرے بزرگ دوست عزیزوں, مالی قربانی جانی قربانی کا بدل کبھی نہیں بن سکتی. مالی قربانی کی تو اسلام میں شرط نہیں ہے. مالی قربانی تو غیر مسلم بھی کر لیں گے. مالی قربانی کون؟ غیر مسلم بھی دے لیں گے. غریبوں کو کمبل سردیاں غیر مسلم تقسیم کرتے ہیں, یتیم خانے غیر مسلم بنواتے ہیں. ارے ہم نے تو ایسے دیکھے ہیں بعض غیر مسلم کہ جو مسجدیں بنانے میں پیسہ لگا دیتے ہیں, اور ساری مسجدوں کی مسجد, ساری مسجدوں کا قبلہ بیت اللہ کس نے بنایا؟ مشرکین مکہ نے بنایا. کیوں بنایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا, اے مشرکین مکہ, تمہارا بیت اللہ کا بنانا اور تمہارے آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا, یہ تمہارا یہ عمل اس شخص کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لاوے, آخرت پر یقین رکھے اور دین کی محنت کرے. لا یستوون عند اللہ, کہ اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی خیر کے کام سے نجات ہو جائے گی, کہ نہیں, اسلام میں حصہ ہی نہیں پڑے گا اس شخص کا جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے. اور کفر اسلام کے درمیان تو فرق کرنے والی چیز ہے ہی نماز. حدیث میں آتا ہے کہ کفر اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا. کیا مطلب ہے کہ مشرک اللہ کو نہ ماننے والا یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا یہ ہر اچھا کام کر لے گا اور بہت سے برے کام نہیں کرے گا. بہت سے غیر زنا نہیں کرتے, بہت سے غیر شراب نہیں پیتے, بہت سے غیر چوری نہیں کرتے, ان کاموں کو برا سمجھتے ہیں. ہاں بہت سے غیر اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں, لیکن غیر اللہ کو نہ ماننے والا بہت سے اچھے کام کر لے گا, بہت سے برے کام نہیں کرے گا, لیکن نماز نہیں پڑھے گا. لیکن مسلمان کہ اس سے بہت سے غلط کام ہو جائیں گے, کہ بشر ہے, انسان ہے, لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا. یہ فرق ہے
کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ غیر سارے اچھے کام کر لیں گے اور بہت سے برے کام نہیں کریں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے, اور مسلمان سے کوئی بھی برا کام ہو جائے گا, ممکن ہے کہ انسان ہے لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا. اس لیے اسلام میں حصہ تو نماز کے بغیر نہیں پڑتا. یہ تو مجمع طے کر لے کہ ہماری جان چلی جاوے, مال چلا جاوے, زمین آسمان ایک ہو جاوے, نماز نہیں چھوڑیں گے. کہ نماز ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو کفر اسلام کے درمیان فرق کیے ہوئے ہے کہ حج وہاں ہوگا اور روزہ, کہ روزہ کون دیکھے؟ میری سچی بات یہ ہے کہ نماز سے ہی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, ورنہ عورتوں کی علامت باقی رہی نہیں, عورتوں کی علامت باقی رہی نہیں مسلمان کسی دوسرے پہچانے جائے کہ مسلمان. کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز پڑھنے والے کو تو لوگ قسم کھا دیں کہ یہ شخص مسلمان ہے, کیونکہ کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے. نماز ہے تو اسلام ہے, نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اس طرح اپنی نمازوں سے مسائل کا حل کرنے کی مشق کرو اور رو رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ہماری نمازوں میں حقیقت پیدا کر دے. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے, اللہ سے رو کر اس کو مانگنا ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں میں حقیقت پیدا فرما دے. اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین اپنے اندر اتارنے کے لیے ہم اللہ والے علم کی دعوت دیں. اگر ہم نے اللہ والے علم کی دعوت نہ دی تو امت کو یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. کہ جو سیکھو وہ علم, سائنس پڑھ لو تو علم, ڈاکٹری پڑھ لو تو علم, حساب پڑھ لو تو علم, جو چاہے پڑھو اسی میں سے لوگ یہ بھی کہیں گے ہاں دین بھی ایک علم ہے, چاہے وہ پڑھ لو چاہے یہ پڑھ لو, سب علم ہے. کہ نہیں, سب علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. علم کیا ہے؟ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ علم ہے, اور جو مخلوق چاہتی ہے ہم سے, کہ جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے وہ فن ہے. آپ ڈاکٹر ہوں مخلوق چاہتی ہے, آپ انجینئر ہوں مخلوق چاہتی ہے, آپ سائنسداں ہوں مخلوق چاہتی ہے. کہ جو کچھ مخلوق سے متعلق ہے وہ فن ہے, اور جو اللہ سے متعلق ہے وہ علم ہے. ہم اللہ والے علم کی اس لیے دعوت دے رہے ہیں تاکہ امت میں اطاعت پیدا ہو, ورنہ اللہ والے علم کے بغیر اطاعت پیدا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ نہیں خبر کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. حالانکہ علم کہتے ہیں اسے جو اللہ ہم سے چاہتا ہو, ورنہ لوگ یہ کہیں گے تو چاہے سیکھ لو, یہ بھی علم ہے, یہ بھی علم ہے. ہاں اب تو لوگ ڈاکٹر علم سمجھتے ہیں کہ بھائی آدمی کیا سیکھا کہ میں نے دین سیکھا, ہاں قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی اور فقہ پڑھا. اچھا اچھا, آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے اور آپ نے کہ ڈاکٹر بنا. ہاں. تو دونوں جس طرح وہ مطمئن ہے یہ بھی مطمئن ہے. جی ہاں, حالانکہ جو ڈاکٹری علم ہے ہی نہیں اور سائنس علم ہے ہی نہیں. قطعاً علم کسے کہیں کہ علم تو اسے کہیں جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. علم کہتے ہیں قبر کے 3 سوالوں کو, جو قبر کے 3 سوال متعلق ہے علم ہے. جو اس کے سوا ہے کہ جو اس کے سوا وہ فن ہے, سائنس کا فن اور ڈاکٹری کا فن اور انجینئرنگ کا فن, اور دنیا میں فنون بھرے پڑے ہیں. کیونکہ فنون تو پیدا ہوتے ہیں تجربات سے, نئے نئے تجربے کرتے ہیں, نئے نئے فن تیار ہوتے ہیں. اور علم کہ علم تو اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو چاہیں گے وہ علم ہے. کہ سچائی علم ہے, اعمال علم ہے, زکوٰۃ علم ہے, روزہ علم ہے, سارے فرائض علم ہے. جو اللہ ہم سے چاہے وہ علم ہے. تو یہ تحقیق کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور سمجھتے تھے کہ اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ علم ہے. اور قبر کے 3 سوال کے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے. من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ تیرا رب کون ہے علم ہے, تیرا دین کیا ہے کہ یہ علم ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ ہاں کہ بس یہ علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگ دوستو, علم تو کے بارے میں جو سوال ہوگا مرنے کے بعد, اور فن تو یہ ختم ہو جائے گا مرنے پر. فن تو ختم ہو جائے گا نا مرنے پر. فن کے لیے گئے کہ یہ فنا ہو جائے, وہ فنا ہونے والا ہے. فن کیا ہے کہ جو موت تو فنا ہو جائے. اور علم کہ علم وہ ہے کہ اس کے بارے میں قبر میں پہلا سوال ہے, سب سے پہلا علم کہ تیرا رب کون ہے.
قائم ہر کونے. اس لیے اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہم دوسروں کو اللہ والے علم کی دعوت دیں.